بابر اعظم کے خلاف مہم کا حصہ بننے والے شاہد افریدی اور دیگر مہم جوؤں کو کھلا چیلنج۔ شاہد افریدی واقعی لا علم ہیں یا بغض کا شکار؟ وہ اہم حقائق جن کا جواب شاہد افریدی جیسوں کے پاس بالکل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے خلاف حالیہ عرصے میں، جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے کہا تھا، کہ ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کچھ صحافیوں کی جانب سے 2 ٹی وی چینلز پر یہ بیٹھ کر بات کریں گے، اس حوالے سے پروگرام کریں گے، اور اس کے مہم کا حصہ بنے ہیں شاہد خان افریدی، جو کہ ایک بڑا نام ہے کرکٹ کا، اور ایون کہ وسیم اکرم تو تنقید کرتے ہی رہتے ہیں بابر اعظم پر، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنوانے دیتے، اور اب شاہد خان افریدی بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کے لیے اور شاہد افریدی، وسیم اکرم یا ان لوگوں کے لیے جو اس مہم کا حصہ بن رہے ہیں، ان کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ اگر وہ اس کو میرے یہ چیلنج قبول کر لیتے ہیں اور مجھے جواب دے سکتے ہیں، کسی ایک بات کا مجھے جواب دے دیں، میں ان کا خندہ پیشانی سے جواب دوں گا، اور امید ہے کہ وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ کسی کی وجہ سے یا کسی اپنا بغض نکالنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ان کو اس ویڈیو میں پورا جواب ملنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کپتانی کے حوالے سے بوجھ کیوں ہے۔ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو پاکستان ٹیم کی کارکردگی خراب ہو، یا پھر بابر اعظم کی کارکردگی بطور کھلاڑی، بطور بیٹسمین خراب ہو۔ تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے جو 4 ایونٹس کھیلے ہیں، ان میں سے 3 میں فائنل میں گئی ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2021 کے سیمی فائنل میں گئی، اس کے بعد اگلے جو باقی ایڈیشنز ہیں اس میں فائنل میں گئی۔ ایشیا کپ کا فائنل کھیلا، شکست ہوئی، نیوزی لینڈ میں ٹرائنگولر سیریز کھیلی، کامیابی حاصل کی، اور اس کے علاوہ T20 ورلڈ کپ 2022 کا فائنل کھیلا۔ یہ تو نتائج تھے بڑے ایونٹس کے۔ اوورآل اگر کارکردگی دیکھی جائے تو نومبر 2019 میں بابر اعظم جب سے T20 فارمیٹ کے کپتان بنے ہیں، تو ماں سوائے انڈیا کے پاکستان دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ فتح اور شکست کے تناسب سے پاکستان ٹیم اگر دوسرے نمبر پر موجود ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کپتانی اچھے انداز میں ہو رہی ہے، اور بابر اعظم پاکستان کو سب سے زیادہ T20 انٹرنیشنل میچز جتوانے والے کپتان بھی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے۔ اس پر بھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ٹارگٹ چیس کرنا ہمیشہ ہی ایک بڑا مسئلہ بنتا رہا ہے، اور پاکستان کے لیے ایون کہ 140 یا 150 رنز کا جو ٹارگٹ ہے، جیسے بنتا تھا، ہمارے جو شائقین کرکٹ ہیں یا مبصر ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ پاکستان کے لیے یہ ٹارگٹ بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کا جو چیسنگ ریکارڈ تھا وہ انتہائی مایوس کن تھا۔ لیکن اگر بابر اعظم کے کپتان بن جانے کے بعد، یعنی کہ نومبر 2019 سے اگر پاکستان کا ریکارڈ دیکھیں تو مجموعی طور پر 4.33 پاکستان کا فتح اور شکست کا تناسب ہے۔ چیس میں 32 میں سے 26 میں بار پاکستان نے ٹارگٹ چیس کیا، صرف 6 بار ناکام رہی، اور ان 6 میں سے 2 بار شاداب خان پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بابر اعظم کی کپتانی میں پاکستان کا جو چیسنگ ریکارڈ ہے وہ کتنا شاندار رہا ہے، اور پاکستان نے اپنی تاریخ کے جو 5 بڑے ٹارگٹ چیس کیے ہیں وہ بابر اعظم کی کپتانی میں چیس کیے ہیں۔ ایون کہ تاریخ کا سب سے بڑا 200 سے زیادہ رنز کا ٹارگٹ بغیر وکٹ گوائے رضوان اور بابر اعظم نے چیس کیا، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے، یہ بھی بابر اعظم کی کپتانی میں ہوا۔ تو اوورآل اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو محض انڈیا کے بعد پاکستان ٹیم حالیہ عرصے میں نہ صرف مجموعی طور پر بلکہ ٹارگٹ چیس کرنے میں دوسری کامیاب ترین ٹیم ہے۔ پاکستان نے 4 گنا زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں شکستوں کے مقابلے میں ٹارگٹ چیس کرتے ہوئے، جبکہ کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے جو 2 گنا کامیابیاں حاصل کر سکی ہو انڈیا اور پاکستان کے علاوہ۔ نیوزی لینڈ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہے، جس کا فتح اور شکست کا تناسب 1.57 رہا۔ چیسنگ میں 20 میں سے 11 میچز جیتے، لیکن 7 میچوں میں انہیں شکست ہوئی ہے، 2 ٹائی رہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے بہتر نتائج دیے ہیں بطور کپتان۔ یہ تو تھی ایک بحث کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کپتانی خراب ہے۔ اگر اوورآل چیس میں، ویسے تو میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ T20 انٹرنیشنل میچز جو ہیں وہ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے جیتے ہیں، لیکن چیس کا ریکارڈ اگر دیکھ لیں تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ در حقیقت بابر اعظم کی کپتانی کیسی جا رہی ہے۔ اگر T20 انٹرنیشنل میچز میں بابر اعظم کا ریکارڈ دیکھ لیں چیسنگ کرنے کا، تو 25 میچز میں کامیابی حاصل کی ہے، 6 میں شکست ہوئی ہے، اور 4 بے نتیجہ رہے۔ 4.16 ان کا فتح اور شکست کا تناسب رہا ہے چیس میں، جبکہ سرفراز احمد دوسرے نمبر پر ہیں، جن کی 11 فتوحات ہیں، 3.66 تناسب تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی بڑا کپتان ایسا نہیں ہے جو کہ 2 گنا زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکا ہو۔ تو اوورآل جو ریکارڈ ہے کپتانی کا نتائج کے اعتبار سے وہ انتہائی شاندار رہا ہے۔
اور اب دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بابر اعظم کی جو بیٹنگ کارکردگی ہے وہ خراب ہو رہی ہے کپتانی کے بوجھ کی وجہ سے۔ پہلا جواب تو یہ تھا کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی، وہ تو آپ نے ملاحظہ کی، پاکستان ٹیم موجودہ وقت میں ICC T20 رینکنگ میں تیسرے نمبر پر موجود ہے، اور جب بابر اعظم کپتان بنے تھے پاکستان ٹیم 7ویں نمبر پر جا چکی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب بات کرتے ہیں کارکردگی کے اعتبار سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وراٹ کوہلی نے 2.5 سال تک کوئی کسی فارمیٹ میں کوئی انٹرنیشنل سنچری نہیں بنائی تھی، اس پر تنقید ہوتی رہی تھی، لیکن بابر اعظم کو آخری سنچری بنائے ہوئے ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے، 1 ماہ بھی نہیں گزرا ہے مشکل سے۔ ستمبر 2022 میں T20 انٹرنیشنل میچز میں اپنی آخری سنچری بنائی تھی انگلینڈ کے خلاف، جولائی 2022 میں اپنی آخری ٹیسٹ سنچری بنائی تھی جو کہ پاکستان کی آخری سیریز تھی۔ اس کے علاوہ ون ڈے سنچری کی بات کریں تو بابر اعظم نے جون 2022 میں، یعنی کہ تمام سنچریاں ابھی حال ہی میں بنائی ہیں، بامشکل 4-5 مہینے گزرے ہیں، ہر فارمیٹ میں وہ سنچری بنا کر دے چکے ہیں۔ ہم سے اتنا صبر بھی نہیں ہو رہا کہ ایک کھلاڑی جس نے 20 سال کرکٹ کھیلی ہے اس کے کیریئر میں صرف 6 سنچریاں ہیں، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ان کی موجودہ پرفارمنس ہے۔ نومبر 2019 سے اگر دیکھا جائے جن کپتانوں نے T20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں ان کی فہرست دیکھی جائے تو بابر اعظم 2065 رنز کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی دوسرا ایسا کپتان نہیں ہے جو کہ اس عرصے میں 1500 رنز بنا سکا ہو۔ ارون فنچ 1386 رنز کے ساتھ 85 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ آئرلینڈ کے بل برنی 1020 رنز کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ یہ 3 ایسے کپتان ہیں جو کہ 1000 رنز کا سنگ میل عبور کر سکے ہیں اپنی کپتانی میں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دیگر جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہیں، نہ صرف رنز کے اعتبار سے بلکہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بابر اعظم نے 2 سنچریاں بنائی ہیں اس عرصے میں، جبکہ جب سے بابر اعظم T20 فارمیٹ کے کپتان بنے ہیں دنیا کا کوئی بھی فل ممبر ٹیموں کی بات کر رہا ہوں، یہ بات بھی یاد رہے کہ ایسوسیٹ ٹیموں کے جو میچز ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں یہاں سے۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو دنیا کا کوئی بھی دوسرا کپتان اس عرصے میں ایک بھی سنچری نہیں بنا سکا، جبکہ بابر اعظم نے بطور کپتان 2 سنچریاں بنائی ہیں، یہ ایک بڑا فرق ہے۔ بابر اعظم نے بطور کپتان 20 ففٹیاں بنائی ہیں اس عرصے میں، جبکہ دنیا کا کوئی بھی دوسرا ایسا کپتان نہیں جو کہ ان کے آدھی برابر بھی 50 بنا سکا ہو۔ ارون فنچ 9 50 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، دیگر کپتان جو ہیں 7 یا ایسے بھی کم 50 بنا سکے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بابر اعظم نے 20 سنچریاں بنائی ہیں، یہ ایک بڑا فرق ہے۔ اور اس کے علاوہ بابر اعظم نے 228 چوکے لگائے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کپتان دوسرا نہیں ہے جو کہ 150 چوکوں کی حد پار کر سکا ہو۔ 140 چوکوں کے ساتھ ارون فنچ دوسرے نمبر پر ہیں، تو باؤنڈریوں کے اعتبار سے بھی سب سے آگے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایوریج کے اعتبار سے دیکھا جائے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایوریج اور اسٹرائک ریٹ، میں اسٹرائک ریٹ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ایوریج کی بات کرتے ہیں۔ جن کپتانوں نے کم از کم 250 رنز بنائے ہیں نومبر 2019 سے اپنی کپتانی میں، ان میں ایوریج کے اعتبار سے بابر اعظم صرف اور صرف وراٹ کوہلی کے بعد دوسرے نمبر پر کھڑے ہیں، یعنی ارون فنچ، کین ولیمسن، جوز بٹلر، ان سب سے آگے ہیں۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم جو ہیں ان پر کپتانی کا بوجھ آ گیا ہے، اب ان کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے، اپنی بیٹنگ کارکردگی اچھی کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں ان لوگوں کو اگر نہیں پتہ تو کم از کم کوئی بات کرنے سے پہلے معلومات ہی حاصل کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کسی ٹی وی چینل پر تنخواہ لے رہے ہو، بڑی تنخواہیں لیتے ہو اور واسکٹ پہن کر آپ بڑے چودھری بن کر آپ میڈیا میں آ جاتے ہو، تو کم از کم پھر آپ کو ہوم ورک کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے جو الفاظ ہیں یہ ایک رائے عامہ مرتب کرنے میں، رائے عامہ ہموار کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جھوٹ سے کام لیں گے، فراڈ سے یا اپنے تعصب سے کام لیں گے، تو پھر یہ پاکستان کرکٹ کی خدمت نہیں ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کرکٹ کا الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک بابر اعظم کی بات ہے، زندگی میں 1 سے 2 ملاقاتیں ہوں گی میری اس سے، لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ یہاں تک ان کی خامی ہوتی ہے اس کو لازمی ہم ڈسکس کرتے ہیں، اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب رنز نہیں کرتے تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کم از کم انسان کو اپنے ضمیر کو اتنا کرنا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں میرا ضمیر میرا ساتھ دے رہا ہے، یا صرف میں مہم کے لیے یا کسی اپنے جو مالک ہے ٹی وی چینل کا اس کے کہنے پر جو بھی منہ میں آتا ہے، جو بھی مجھے کہہ دیا جاتا ہے، میں کٹ پتلی کی طرح بول دیتا ہوں، تو یہ میرے خیال میں اتنے بڑے کھلاڑیوں کو زیب نہیں دیتا۔ اور اب بات کرتے ہیں آخر میں اسٹرائک ریٹ کی۔ اچھا، اسٹرائک ریٹ میں بات کرنے سے پہلے ایک اور چیز بتاؤں کہ جو بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بوجھ ہے، مجموعی T20 تاریخ میں، یعنی کہ جب سے کپتان بنے تب سے نہیں، مجموعی T20 تاریخ میں
جو کپتان اپنی کپتانی میں سب سے زیادہ رنز بنا چکے ہیں ان میں محض ارون فنچ کے بعد بابر اعظم دوسرے نمبر پر کھڑے ہیں۔ ارون فنچ نے 76 اننگز کے لیے 2236 رنز بنائے ہیں، جبکہ 62 اننگز کے لیے بابر اعظم نے خاصی کم اننگز ہیں لیکن 2065 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ یہ صرف 2 ہی ایسے کپتان ہیں جو کہ اپنی کپتانی میں 2000 سے زیادہ T20 انٹرنیشنل رنز بنا چکے ہیں۔ کین ولیمسن 1981 رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں، 1570 رنز کے ساتھ وراٹ کوہلی چوتھے نمبر پر ہیں، جبکہ 1527 رنز کے ساتھ روہت شرما اس فہرست میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ یہ ایک اور بڑا ثبوت ہے کہ بابر اعظم اپنی کپتانی میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بطور بیٹسمین۔ اور اس کے علاوہ آخر میں بات کرتے ہیں اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے، جو کہ بہت زیادہ جس پر تنقید کی جاتی ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے نومبر 2019 سے اب تک جو 14 ایسے فل ممبر ٹیموں کے کپتان ہیں جنہوں نے کم از کم 250 رنز بنائے ہیں، اور ان 14 میں سے اگر تمام بیٹسمینوں کو تیز بیٹنگ کے لحاظ سے اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے ترتیب دیں تو بابر اعظم 7ویں نمبر پر کھڑے ہیں۔ گو کہ وہ آؤٹ کلاس نہیں ہے لیکن وہ آؤٹ بہت زیادہ خراب بھی نہیں ہے ان کی کارکردگی۔ ان کا جو مجموعی اسٹرائک ریٹ ہے 128.58 رہا ہے، جو کہ چند بیٹسمینوں سے جو کپتان ہیں ان سے ضرور کم ہے۔ جوس بٹلر، ایون مورگن، کیرون پولارڈ، وراٹ کوہلی، روہت شرما، نکولس پوران سے ضرور کم ہے، لیکن ارون فنچ، شناکا، ولیمسن، بیل بیرنی، محمد نبی، محمود اللہ ایروین ان سے تو بہتر ہے۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو بہت زیادہ بری کارکردگی بھی نہیں ہے اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے، درمیانے درجے کی کارکردگی ہے، لیکن ایوریج کے اعتبار سے، رنز کے اعتبار سے اگر وہ ہر شعبے میں ٹاپ کر رہے ہیں، اگر کسی ایک شعبے میں وہ درمیان میں موجود ہیں تو ہم اس کو پکڑ کر تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ تو میرے خیال میں اس ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم کے اوپر جو کپتانی کا بوجھ ہے ان کی بیٹنگ کارکردگی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا، اگر نہیں سمجھ آ رہی اتنے تمام اعداد و شمار دیکھنے کے باوجود بھی، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا بوکس صاف کریں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔